سعدیہ عثمان صاحبہ نے اسلام آباد پاکستان سے یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے۔ دوستو، انہوں نے سوال پوچھا کہ غیرت جماعت احباب کہتے ہیں کہ قرآن میں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کے لیے روزے سے رخصت کا کہیں ذکر نہیں ملتا، اس لیے ان خواتین کو روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ کہتے ہیں اس بارے میں براہ کرم وضاحت فرما دیں۔ قرآن کریم نے دراصل تمام جو احکام ہیں وہ اجمالاً بیان کیے ہیں، اور ان کی تفسیر جو ہے اور تفصیل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام اس طرح کر کے دکھائے کہ قرآن کریم کا مقصد یہ ہے اس بات سے۔ اور جب ہم سنت کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتیں آپ کے پاس آئیں حمل کی حالت میں یا بچوں کو دودھ پلانے کی حالت میں، تو ان کو آپ نے رخصت دی اور فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ روزے نہ رکھیں۔ تو اس حوالے سے قرآن کریم کی یہ آیت جو مریض والی ہے، یا دوسری وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامِ مسکین والی جو آیات ہیں، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے جو بات سمجھی ہے وہ یہی ہے کہ جو عورتیں حاملہ ہوں یا بچوں کو دودھ پلانے والی ہوں وہ روزے نہ رکھیں، وہ اس مریض کی ذیل میں آتی ہیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے سنن ابن ماجہ میں واضح طور پہ کہ رخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للحبل التي تخاف عن نفسها ان تفطر وللمرضع التي تخاف على ولدها، وہ حاملہ جو اپنے جان کے اوپر بھی اس کو خطرہ ہو، اور وہ دودھ پلانے والی جس کو اپنے بچے کے بارے میں خطرہ ہو کہ کمزور رہ جائے گا، اس کی صحت پہ برا اثر پڑے گا، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ وہ روزے نہ رکھیں۔ تو اس حوالے سے اور بھی یعنی بہت سی احادیثیں اور تمام سنن کی کتابوں میں یہ آئی ہیں، تو یعنی اطالت سے بچنے کے لیے، یعنی چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ ثابت ہے تو اس لیے کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک یہ کہنا کہ تمام غیر احمدی علماء کہتے ہیں، تو غیر احمدی علماء میں بھی عموماً اس بات پر متفق نہیں ہیں، بلکہ تمام مسالک کے جو علماء ہیں وہ کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہے، اور روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز ہے، خصوصاً اگر ان کی جان کے لیے اور بچے کی جان کے لیے خطرہ ہے تو پھر تو روزہ بالکل منع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض ان میں سے جو شدت پسند ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا بہتر ہے نہ رکھنے سے، اور بعض اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ نقصان کا خطرہ زیادہ ہے اس وجہ سے روزہ چھوڑنا وہ بہرحال بہتر ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں بیان فرمایا ہے کہ جن بیماروں اور مسافروں کو امید نہیں کہ کبھی پھر روزہ رکھنے کا موقع مل سکے، مثلا ایک بہت بوڑھا ضعیف انسان یا ایک کمزور حاملہ عورت جو دیکھتی ہے کہ بعد وضع حمل بسبب بچے کے دودھ پلانے کے وہ پھر معذور ہو جائے گی اور سال پھر اسی طرح گزر جائے گا، ایسے شخص کے واسطے جائز ہو سکتا ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتے اور فدیہ دیں۔ تو حکم و عدل ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام، قرآن کریم کو اس زمانے میں سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فیصلہ ہے کہ ایسی عورت جو حاملہ ہو اور ایسی عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کی جو تعلیم سے ہی یہ استنباط فرمایا ہے کہ وہ مریض کے ذیل میں آتی ہے، اس لیے اس کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے۔ اور جیسے آپ نے ذکر بھی فرمایا کہ اگر ان کے لیے یعنی ہمیں تو سر آنکھوں پر مسیح علیہ السلام کا حکم اور ان کی وضاحت اور اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، اگر وہ غیر جماعت جو احباب ہیں ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا بھی آپ نے ذکر کر دیا کہ وہ کہا جائیں وہ بھی اس پر متفق نہیں ہے، اور ان میں سے بھی بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ فدیہ دے گی، بعض کا یہ کہنا ہے کہ وہ قضا کریں گی، اور اس لیے جو رخصت کا ہے وہ بھی قائل ہیں۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل صحابی رسول ہیں، ان کا یہ واضح طور پہ ہے کہ جو عورت ہے اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر ان کی روزوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ باقی جو بوڑھا کوئی شخص ہے یا ایسے کوئی ایسا بیمار ہے جو موجودہ وقت پہ بیمار ہوا ہے، بعد میں جب وقت آتا ہے تو وہ روزے رکھتا ہے، قضا کرتا ہے اپنے روزوں کو، لیکن یہ ایسی بیماری اس کو شمار کیا گیا، اس لیے کہ ایک عورت ایک مرتبہ جب اس کو حمل ہوا ہے اس کے بعد
اس کی دودھ پلاتی ہے، پھر اس کے بعد پھر یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ دوبارہ حاملہ ہو جائے، دوبارہ دودھ پلانے، تو کئی سال کا یہ عرصہ اس میں گزر جاتا ہے، جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے واضح طور پہ فرمایا کہ یہ اس ذیل میں آتے ہیں کہ جہاں جن کے اوپر روزہ جو ہے اس کی قضا بھی واجب نہیں۔ جزاک اللہ دوستو، شکریہ